علمی پوائنٹ نمبر 26 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کل 5 طرح کے ٹاپکس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اگر بڑی بڑی کیٹیگریز بنائی جائیں۔ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اللہ کا بہت بڑا کرم، کامیابی اللہ کی طرف سے اصول تفسیر کے اوپر۔ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ حقیقت کھولی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات 5 طرح کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے۔ اب یہ اس طرح کی قرآن حکیم میں کئی ایک انویشنز ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں نے نہیں کی ہیں، آج کل کے لوگوں نے کی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن حکیم میں جو سورۃ الحدید ہے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اٹامک نمبر بھی وہی ہے۔ اب اس پرانے زمانے میں تو اٹامک نمبر نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہر آنے والے زمانے میں، یہ حروف ابجد کے اوپر میرا ایک کلپ دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بتائی، تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ ہر زمانے میں جو بندہ قرآن پہ محنت کرے گا اس کے اوپر ٹروتھ ریویل ہوگا۔ قرآن حکیم میں آیات جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں صورتیں، پرانے بزرگوں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ لیکن یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد تھے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے۔ کچھ تو ہمیں پتہ ہی ہے، سورۃ الفلق، سورہ جو ہے وہ سورہ ناس، یہ مطلب جوڑا ہے دونوں کا، لیکن جو بیچ میں کی صورتیں انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی وہ جوڑے ہیں۔ جیسے مرد و عورت کا جوڑا ہوتا ہے، اس طرح ریسیپروکل پایا جاتا ہے صورتوں کے اندر۔ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے، ایک یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے، دوسری عیسائیوں کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو اس طرح کئی ایک صورتیں جو جوڑوں کی فارم میں، یہ ٹروتھ بال میں ریویل ہوا ہے۔ بل یہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا اردو ترجمہ بھی آ چکے، آپ پڑھیں۔ 5 کیٹیگریز انہوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، یعنی قرآن حکیم کی آیات احکام سے ریلیٹڈ ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، یہ ساری چیزیں علم الاحکام میں آتی ہیں۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، مخاصمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، علمی جھگڑا، یعنی جو منکرین خدا ہیں یا جیوز اور کرسچنز ہیں، ان کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں، ان کے علمی جوابات دیے گئے ہیں، تو یا آیات اس کے اوپر مشتمل ہوں گی۔ نمبر 3 التذکیر بالموت، موت کو یاد کروا کے کہ تمہیں مر کے کسی کے پاس پہنچنا ہے اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے، اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے۔ اس کے اوپر آیات، اب یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے۔ قرآن حکیم کے اگر 2 مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی۔ چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں، اس کا شاہکار آپ کو سورۃ النحل نظر آئے گی، سورہ روم نظر آئے گی، سورہ الرحمن نظر آئے گی۔ اس میں تو یہ لفظ بھی آ گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ نعمت خود عربی کا لفظ ہے۔ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ وہ ترجمہ کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی۔ تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی، تو دوزخ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے جس طرح جنت ہے۔ تو مودودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا، یہ والی آیت، تو اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے۔ عربی میں ایک لفظ اگر سیاق و سباق میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے۔ مسجد حرام جس کی حرمت ہے، عزت ہے، اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں، زنا حرام،
چوری حرام، اب یہ حرام ہو رہا ہے. آپ کے حساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہونا چاہیے تھا، حلال مسجد. تو اڈی مسجد ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دو تو نہ ہی حرام ہے، لیکن حرام عربی والا ہے. حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اور جگہوں کے. اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، عزت رکھی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. تو اس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا. اور پانچویں کیٹیگری ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا. اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے. اگلی انبیاء کی جو امتیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت کو ڈراؤ اللہ کے بڑے دنوں سے. بڑا دن کون سا؟ جس میں بڑا فیصلہ ہوا. 10 محرم کا دن بڑا دن تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فرعون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ تم 9 اور 10 دو روزے رکھو. اس پہ ڈیٹیل میرا کلپ موجود ہے، آج میں اس کی طرف نہیں جاتا. قوم عاد جس دن ہلاک ہوئی وہ اللہ کی قدرت کی یعنی آپ ایگزیکیوشن کا ایک بہت بڑا دن ہے. ہماری امت میں فتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے ہے. غزوہ بدر کا دن ایام اللہ ہے، اللہ کے فیصلے کا دن ہے. اللہ نے کہا یہ کہتے تھے نا فرقان ہوگا، یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا. اللہ نے کہا تم نے فرقان بولا تھا، لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا دیتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ہوئے ہوئے کافروں کو، جنگجو کافروں کو مرواؤں گا. غیبی مدد کے ساتھ ہوا نا. تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں. قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے. تو یہ 5 کیٹیگریز بنی. اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں، میں کوئی آیت بھی پڑھوں، آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلاں کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اگر میں کہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کیونکہ اس میں حکم آیا دروشی پڑھنے کا. تو آپ یہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی آیت آپ کنسیڈر کریں گے آپ فوراً پہنچ جائیں گے یار یہ آیت فلاں کیٹیگری میں فال کرے گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کتنا ان آیات کے اندر زور ہے. یہ التذکیر بالموت ہے کہ مرنے کے پاس تمہیں بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان شروع کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر بھی یہ وحی کی ہے اور اس کو ہم نے راستے دکھائے ہیں کہ پھولوں کا رس چوس اور یہ سب کچھ. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے سبزے کا نکلنا. یہ آیات جتنی ہیں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. اور اس طریقے سے سورہ المائدہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو کرسچنز کو، جوز کو جواب دیتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو، حالانکہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ باپ. عیسیٰ کا باپ نہیں تھا تو اس کو تم نے خدا بنا لیا. جس کی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، اس کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو. اب یہ مخاصمہ کیا نا، جھگڑا کیا علمی، جس کو میں اینٹی وینم پھکی والی بات کرتا ہوں، الزامی جواب. یہ علم المخاصمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی 26 پوائنٹ ہوئے ہیں جی، 14 ابھی بھی باقی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ چوتھا 5واں لیکچر بھی اس پہ ہو. اب ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں سے معاف بھی کر دے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت حق کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔